ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کہ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا ایک مطلع چند شہزادی گانے ان کے نوحے کی پیش کرنا سماعت فرمائیں۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہر
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی۔ 18 برس میں ہی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پا بھی پہرا تھا، تربت پا بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پا تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پا گزرتی ہے،
آواز بقیا سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ ثم الصلاة والسلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیجیے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس محلے کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال کر دیں۔ صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کئی سالوں سے یہ مجلسوں کا سلسلہ اس مسجد میں قائم اور دائم ہے، اور مسلسل اہل محلہ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو خدمت ہو رہی ہے، در حقیقت میں اس کا اجر دنیا میں کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے، اور اس کا اجر وہی دیں گی کہ جن کے لیے ان مجلسوں کو رکھا گیا اور قائم کیا گیا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک توفیق ہے اہل محلہ کے لیے اور ان افراد کے لیے کہ جو ان مجالسوں میں تعاون کرتے ہیں اور ان مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ شرکت مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کے اعتبار سے ہو، چاہے جس عنوان سے بھی ہو۔ لہٰذا یہ ایک توفیق ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ان مجالسوں کے لیے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور یہی وہ توفیق ہے کہ جو شاید آخرت میں اور قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا اور شفاعت کا باعث بنے گی۔ صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، میرا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے عبادت اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو لہٰذا عبادت کے کئی پہلو ہیں، عبادت کے کئی طریقے ہیں، اور اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اوپر غور کریں اور حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھیں تو عزیزان گرامی، حضرت زہرا کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ایک نئی چیز نظر آئے گی کہ جو عبادت کے ذریعے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیں پیغام دے رہی ہیں اور ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہیں۔ در حقیقت میں شریعت اسلام اور شریعت اسلام کے احکامات کے جو ہمارے اوپر واجب ہوئے، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، خمس ہے، یا دوسرے جو حکم ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جاری اور صادر ہوئے ہیں، در حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے خداوند متعال نے ان احکامات کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم ان احکامات کے ذریعے سے اللہ کے رضا کو حاصل کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ در حقیقت میں اگر خداوند متعال فقط ان واجبات کو ہمارے اوپر فرض قرار دیتا اور ہمارے لیے کوئی ہادی نہ بھیجتا تو عزیزان گرامی ہمارے لیے سمجھنا سخت تھا، ہمارے لیے عبادت کو انجام دینا سخت تھا۔ لہٰذا خداوند متعال نے عبادت کرنے سے پہلے اور عبادت کے حکم سے پہلے ایسے افراد کو ہمارے درمیان بھیج دیا کہ جن کے کردار کو ہم دیکھتے جائیں اور جن کے عبادت کے طریقوں کو ہم اپناتے جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں جو ملتا ہے اور روایات میں تو جو ملتا ہے، حضرت زہرا کی جو کلن زندگی تھی 18 برس کی، اس 18 برس کی زندگی میں حضرت زہرا نے ہر طرح کی عبادت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہر طرح کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا طریقہ، گھرداری میں عبادت کا طریقہ، شوہرداری میں عبادت کا طریقہ، معاشرے میں رہ کر کے عبادت کا طریقہ، لوگوں کے حق ادا کر کے عبادت کا طریقہ، یہ تمام چیزوں کو حضرت زہرا نے اس 18 برس کی عمر میں ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے ایک مجلس میں تمام چیزوں کو بیان کرنا میرے لیے بھی سخت ہے اور میں بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو میں نے اپنے پاس لکھا ہے اور نوٹ کیا ہے کہ جو مجھے مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو بیان ہوتی ہے وہ ہے حضرت زہرا کی عبادت میں نماز۔ نماز کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ نماز نہیں کہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ نماز کہ جو فاطمۃ الزہرا پڑھا کرتی تھیں، وہ نماز کی جو رات کی تاریکی میں حضرت کونین شہزادی کونین ادا کیا کرتی تھیں۔ عزیزان گرامی، وہ مشہور واقعہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوری رات اپنی ماں کی عبادت کو سنا، غور کیا اور دیکھا کہ کس طریقے سے میری ماں فاطمہ عبادت کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے اور روایت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ پوری رات امام حسن نے حضرت زہرا کی عبادت کے طریقے کو دیکھا اور اس کے بعد آخر میں حضرت زہرا نے تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا کری، تمام پڑوسیوں کے لیے دعا کری، تمام عزیز و اقربا کے لیے دعا کری، اور اس کے بعد جب عبادت مکمل ہو گئی تو امام حسن مجتبیٰ جاتے ہیں اپنی ماں کے نزدیک اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی، میں نے پوری رات آپ کو عبادت الہی میں مشغول دیکھا، اور اس کے بعد آخر میں جو آپ نے دعا کری امت مسلمہ کے حق میں دعا کری، آپ نے جو دعا کری اہل محلہ کے حق میں دعا کری، آپ نے جو دعا کری وہ رشتہ داروں کے حق میں دعا کری، اے مادر گرامی، نہ آپ نے میرے لیے دعا کری، نہ بھیا حسین کے لیے دعا کری، نہ بابا علی کے لیے دعا کری، نہ نانا کے حق میں دعا کری، نہ اپنے حق میں دعا کری۔ تو اب عزیزان گرامی، شہزادی کو وہ مشہور جملہ کہ اجار ثم الدار، یعنی پہلے غیر ہیں پھر ہم ہیں، یہ ہے عبادت کا طریقہ۔ ہمارا عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اگر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال 2 منزل کا گھر ہمیں دے دے، ایسی نوکری ہمیں دے دے کہ جس میں انلمیٹڈ پیسہ ہو، ایسی گاڑی ہمیں دے دے کہ شاید محلے میں دوسری ایسی گاڑی یا سواری کسی اور کے پاس موجود نہ ہو۔ عزیزان گرامی، وہ دعائیں کہ جو ہم اپنے حق میں طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں وہ بعد میں ہیں، پہلے ہمیں ان کے حق میں دعا کرنا ہے کہ جو واقعاً منتظر ہیں،
کہ ان کی مرادیں پوری ہو جائیں، ان کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، جو واقعاً مستحق کہلاتے ہیں۔ تو حضرت زہرا اس عمل کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں، کیا بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادتیں قبول ہوں، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں، تو اپنی دعا کرنے سے پہلے دوسرے کے حق میں دعا کرنا سیکھو۔ توجہ عزیزان گرامی، جب تم دوسرے کے حق میں دعا کرو گے تو خداوند متعال تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، انگلش میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، سیلفش ہو جانا، خود غرض ہو جانا، خود غرضی اسی کو کہتے ہیں کہ ہم سیلفش ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں، یعنی ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں وہ اپنے لیے کما رہے ہیں، ہم جو گھر بنا رہے ہیں وہ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں وہ اپنے لیے کھا رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں خود غرض ہو جانا، خود غرضی، انگلش میں کہتے ہیں سیلفش ہو جانا۔ تو اب عزیزان گرامی یہاں پر حضرت زہرا بتا رہی ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی سے اس خود غرضی کو ہٹا دینا، اس طریقے کو ہٹا دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ، یہ سنت اہل بیت علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر عبادت کرتے ہو اور عبادت کے طریقے میں تم دوسرے کو یاد رکھتے ہو اور دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہو تو خداوند متعال بھی تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ اب عزیزان گرامی یہ دعائیں اور مناجات کی جو حضرت زہرا اپنی زندگی میں کیا کرتی تھیں، وہ دعائیں کہ جو دوسروں کے حق میں ہوتی تھیں، وہ دعائیں کہ جو بیماریوں کے لیے ہوا کرتی تھیں، وہ دعائیں کہ جو مشکلات کے لیے ہوا کرتی تھیں، شیخ عباس قمی اہل رحمہ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں اس نماز کو نقل کیا ہے کہ جو نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جناب جبرائیل لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان نے مفصل بیان کیا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے جس انسان سے بھی آپ سوال کیجئے وہ کہے گا مالی اعتبار سے پریشان ہے، ہم بیماری کے اعتبار سے پریشان ہیں، یعنی ہر انسان آپ کو، ہر دوسرا انسان آپ کو کسی نہ کسی مشکل میں نظر آئے گا۔ لیکن عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو 1400 سال پہلے ان تمام مشکلات کا حل اور ان تمام مشکلات کی چابی ہمیں دے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وہ نماز کی جو آسمان سے اللہ کی بارگاہ سے جناب جبرائیل ملائکہ کے سردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لے کر کے نازل ہوئے تھے، وہ نماز 2 رکعت ہے کہ جو ہر طرح کی مصیبت کا علاج ہے، ہر طرح کی مشکل کا حل ہے، وہ نماز 2 رکعت ہے کہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں نقل کیا اور بیان کیا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی جس کو آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے اور ایک مختصر سی دعا ہے کہ جس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اب یہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس عمل کو لاتے ہیں یا انجام دیتے ہیں یا واقعاً عبادت کے وقت اس کو کرتے ہیں تو عزیزان گرامی ہمیں خود نظر آئے گا کہ واقعاً ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے اوپر عقیدہ ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو یہ تمام دعائیں، آج جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہیں، چاہے وہ بیماریاں جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ بیماریاں روحانی بیماریاں ہوں، ہر طرح کی بیماری کا علاج اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اس کے باوجود بھی اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا یہ کہے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، مجھے تو یہ مشکل ہے، مجھے تو یہ پریشانی ہے، تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد۔ تو یہ تمام نمازوں کا طریقہ، یہ تمام عبادتوں کا طریقہ، کیونکہ میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، مفصل بیان نہیں کر سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا جلدی میں آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روایات میں کیا ملتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان والوں کو وہ گھر کوئی عام گھر نظر نہیں آتا ہے، جس طرح سے زمین والوں کو جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں رہ کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان والے دیکھتے ہیں اس زمین والے کو کہ جو زمین پر رہ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان والوں کو وہ گھر ویسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، جگمگاتا ہوا، نورانی، روشن۔ اب عزیزان گرامی چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میری دادی فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اس وقت آسمان کے اوپر کوہرام مچ جاتا تھا. ملائکہ سوال کرتے تھے, ملائکہ پوچھتے تھے کہ آخر یہ زمین پر کون ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کون ہے کہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے. تو اس وقت خداوند متعال رشک کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیتا تھا, خوش ہو کر کے یہ جواب دیتا تھا کہ اے میرے فرشتوں, یہ میری افضل ترین مخلوق ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یعنی وہ گھر جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا. زہرا کا معنی ہی نورانی ہے. وہ زہرا کہ جو اپنی زندگی میں جب قرآن کی تلاوت کرتی تھیں تو آسمان والوں کو وہ گھر, وہ شخصیت نورانی نظر آ رہی ہے, چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ظاہر سی بات ہے اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں, تو عزیزان گرامی شاید اگر ہم پورے سورے کی تلاوت نہیں کر سکتے تو جب بھی ہمیں وقت ملے تو 5 آیات کی تلاوت یا 10 آیات کی تلاوت, ایک مختصر سے سورے کی تلاوت. آپ یہ سمجھ لیجئے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں اگر ہم چاہیں کہ مجانی کوئی چیز مل جائے, فری میں کوئی چیز مل جائے, تو عزیزان گرامی یہ ناممکن ہے. نہ ہمیں اس دنیا میں کچھ فری میں ملنے والا ہے, نہ اس دنیا میں کچھ فری میں ملنے والا ہے. بھائی مزدور جب تک مزدوری نہیں کرتا تو عزیزان گرامی اس کو پیسہ مالک اس کا نہیں دیتا ہے. جب وہ مزدوری کر کے اور مالک کے خدمت میں آتا ہے, مالک کے پاس آتا ہے, تب اس کا مالک اس کی خدمت جو اس نے کی ہوتی ہے اس کی مزدوری اس کو دیتا ہے. تو عزیزان گرامی ہم خدا سے کیسے توقع کر لیں کہ ہم نہ عبادت کریں, نہ واجبات کو ادا کریں, نہ حکم الہی کی فرما برداری کریں اور فری میں ہمیں جنت مل جائے. تو عزیزان گرامی یہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی عبادت میں, اپنی نمازوں میں, اپنی واجبات میں خشوع اور خضوع نہ لائیں. خشوع اور خضوع کیا ہے؟ بہرحال مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے, گاڑی اردو اور گاڑی عربی لوگ سمجھ نہیں پاتے, واہی ہو جاتی ہے, مجلس ختم ہو جاتی ہے, لیکن کوئی سوال نہیں کرتا کہ آخر خشوع کہتے کسے ہیں, خضوع کہتے کسے ہیں. اگر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے معنی نظر آئیں گے, لیکن مختصر اور آسان الفاظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزان گرامی, یہی خشوع اور خضوع جو ہے اللہ کی جانب سے ملنے والی توفیق کا نام ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں وہ لذت محسوس نہیں کرتے, وہ ایک واجب فریضہ سمجھ کے ادا کرتے ہیں, صبح اور شام کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. بہت سارے لوگ روزے تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے باوجود بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ حج کرنے تو جاتے ہیں لیکن حج کے بعد بھی وہی تمام ریاکاری ان کے اندر پائی جاتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس عبادت میں خضوع اور خشوع نہیں ملا, خضوع اور خشوع ہم نے حاصل نہیں کیا. خضوع اور خشوع کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے؟ خضوع اور خشوع کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ خداوند متعال ہمیں وہ توفیق دے کہ جس توفیق کو پا کر کے ہم اپنی عبادتوں میں لذت کو حاصل کریں. اگر ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ہم گناہوں سے کوسوں دور ہو جائیں. اگر ہم حج یا زیارت کر کے واپس آئیں, اگر اس حج میں اور اس زیارت میں خشوع اور خضوع باقی ہے تو عزیزان گرامی اس کے بعد پھر ہمارے اندر, ہمارے کردار کے اندر دکھاوا اور ریاکاری لوگوں کو نظر نہ آئے. اس کا معنی ہے خشوع اور خضوع. لہٰذا اگر یہ تمام چیزیں ہماری عبادتوں میں نظر آ رہی ہیں, یہ دکھاوا, یہ ریاکاری, یہ میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نمازیں اٹھنا اور بیٹھنا ہے, وہ ہمارے روزے فقط فاقے ہیں. جیسا کہ روایات میں آیا کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں نہیں, یہ فقط اٹھنا اور بیٹھنا ہے. بہت سارے لوگوں کے روزے نہیں, فقط بھوک و پیاس ہے, تشنگی ہے. تو عزیزان گرامی عبادت وہ قابل قبول ہے کہ جو رضائے الہی کے ساتھ پڑھی جائے, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. ورنہ آپ دیکھیے کربلا کا واقعہ ہمارے لیے اس بات کا نمونہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے, کیا وہ کافر تھے, کیا وہ یہودی تھے, کیا وہ عیسائی تھے؟ روایت یہ کہتی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آئے تھے اس میں بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے منت مانی تھی, وہ حالت روزہ میں تھے, وہ نماز ادا کر رہے تھے اور نواسے رسول کو قتل کر رہے تھے. تو عزیزان گرامی کسی کا نماز پڑھ لینا, کسی کا عبادت کر لینا, کسی کا روزہ رکھ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ اس سے راضی ہوگا کہ جو اللہ کے لیے عبادت کرے. جو دنیا کے لیے عبادت کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا. وہ کربلا کے میدان میں کہ جو امام حسین کے مد مقابل جمع ہوئے تھے وہ اللہ کے رضا کو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ رے کی حکومت چاہتے تھے, وہ اقتدار چاہتے تھے, وہ مال و دولت چاہتے تھے. وہ نہیں دیکھ رہے تھے, وہ نہیں پہچان پا رہے تھے, یا پہچان رہے تھے پہچاننا چاہتے نہیں تھے.
کہ آخر میرے سامنے کون موجود ہے، کیسی شخصیتیں موجود ہیں. لہٰذا عبادت جو انسان کرے وہ کھلی آنکھوں سے کرے. ایسا نہ ہو کہ صرف عبادت پہ عبادت کیے جا رہا ہے اور اللہ ان عبادتوں کو رد کیے جا رہا ہے. لہٰذا عبادت وہ قابل قبول ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے. بہت سارے لوگ علماء سے آ کر کے سوال کرتے ہیں، مراجع سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے راضی ہے. اب عزیزان گرامی اس زمانے میں ظاہراً امام معصوم موجود نہیں ہے. یہی مراجع ہیں، یہی علماء ہیں کہ جن سے لوگ رجوع کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، دینی، شرعی اور دوسرے سوالات. تو لہٰذا آ کر کے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں اور عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہی ہیں. تو عزیزان گرامی علماء ایک چھوٹا سا فارمولہ دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز کو بیان کرتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور گناہ بھی کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے. اگر تم عبادتیں بھی کر رہے ہو اور اس کے بعد بھی حرام کاری میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں. اگر تم زیارت پہ بھی گئے ہو یا حج کرنے بھی گئے ہو اور اس کے باوجود بھی تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا مطلب یہ تمہاری زیارتیں قابل قبول نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان عبادت کرے اور عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے تب اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے. ورنہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے کہ جب انسان گناہ بھی کرے اور اس کے بعد عبادت الہی کو بھی انجام دے. تو لہٰذا ہر انسان خود اپنے عمل کو دیکھ کر کے، اپنی عبادت کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. آپ کو کسی مسجد کے مولانا سے جا کر سوال نہیں کرنا ہے، کسی مجتہد سے نہیں پوچھنا ہے، کسی عالم سے نہیں پوچھنا ہے. خود اپنے کردار کو دیکھیے اور سوال کیجیے کہ یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اگر نماز پڑھنے کے بعد میں گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کا مطلب یہ نماز بیکار ہے، نہ پڑھیے. اس سے بہتر ہے نہ پڑھیے. بہت ذمہ داری کے ساتھ میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز کو نہ پڑھیے. اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو ایسا روزہ نہ رکھیے. لہٰذا اپنے گناہ سے بچاتی ہے یہ عبادت، یہ نماز، یہ روزہ. اور اس کے بعد اگر گناہوں کے ساتھ عبادت کی جائے تو عزیزان گرامی یہ ڈبل گناہ ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد. تو یہ تین چیزیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، مناجات اور دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، قرآن کی فضیلت. آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا کی کنیز کون ہے؟ جناب فضہ. 40 برس بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات میں 20 برس آیا ہے. 20 برس یا 40 برس حضرت فضہ سے اگر کوئی سوال کرتا تھا، بات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، عام گفتگو، تو حضرت فضہ کے جو کنیزیں حضرت زہرا میں شمار کی جاتی تھیں، کنیزیں خاص تھیں حضرت زہرا کی، وہ قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھیں. تو عزیزان گرامی اس فضیلت سے جو جناب فضہ کی فضیلت ہے، اس فضیلت سے آپ فضیلت حضرت زہرا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک کنیز کا یہ عالم ہے تو خود شہزادی کا کیا عالم ہوگا، شہزادی کے علم کا کیا عالم ہوگا، ان کے معیار کا کیا عالم ہوگا. تو عزیزان گرامی قرآن کی فضیلت کو کس طریقے سے حضرت زہرا نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا اور پہچانوایا ہے. اب دیکھیں روزے کی بات. حضرت زہرا کی زندگی میں بہت سارے پہلو ایسے دیکھنے کو ملے کہ حضرت زہرا خود حالت روزہ سے ہیں، لیکن دروازے پہ ایک مسکین آ گیا، ایک یتیم آ گیا اور ایک اسیر آ گیا. سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کہ کچھ کھانے کو موجود ہے گھر میں. تو عزیزان گرامی صبح سے شام تک حالت روزہ میں ہیں، اور جب مغرب کا وقت قریب آیا تو ایک سائل آ کر کے، ایک سوال کرنے والا آیا جو دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا. تو وہ روٹیاں کہ جو اپنے افطار کے لیے آمادہ کی تھی اور تیار کی تھی، حضرت زہرا نے اپنی اس روٹی کو اس فقیر کو دے دیا. ایک مسکین آیا، اس مسکین کو دے دیا. ایک یتیم آیا، اس یتیم کو دے دیا. اب یہ تھی سیرت حضرت زہرا. اب سیرت مولا متقیان کیا ہے کہ جب دیکھا کہ فاطمہ نے اپنی روٹی کو ایک مسکین کو دیا، ایک یتیم کو دیا اور ایک اسیر کو دیا، تو یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ غالب کل غالب ہے، یہ کل ایمان ہے کہ جنہوں نے اپنی روٹی کو بھی اس اسیر کو دے دیا، اس یتیم کو دے دیا اور اس مسکین کو دے دیا. اب عزیزان گرامی جہاں والدین کا کردار اور عمل اس طرح کا ہوتا ہے، وہیں حسنین جیسے بچے سامنے آتے ہیں. جب والدین کو اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے حسنین تھے کہ جنہوں نے اپنی روٹیوں کو بھی یتیموں کو اور مسکینوں کو اور غریبوں کو دے دی. تو عزیزان گرامی یہی والدین ہیں. تربیت اولاد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے نا بعض ممبروں سے، بعض مجالسوں میں، بعض کلاسز میں، کہ تربیت اولاد کس طرح سے کی جائے. عزیزان گرامی تربیت اولاد
والدین کے اختیار میں ہے کہ اگر والدین اپنے اعمال کو سدھار لیں گے تو خود بخود ایک اولاد کی تربیت ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. اور عزیزان گرامی اس فضیلت کو اور اس عمل کو خداوند متعال نے اتنا چاہا اور اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت آ گئی سامنے ہماری نگاہوں کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا کہ خداوند متعال ان سے راضی ہے کہ جو اپنی روٹیوں کو مسکینوں اور یتیموں اور غریبوں کو دے دیا کرتے ہیں. یہ ہے فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی, یہ ہے فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عبادت کے پہلو سے صدقہ اور خدمت خلق. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں کس طرح سے ان غربا کا خیال رکھتی تھیں, ان مساکین کا خیال رکھتی تھیں, ان فقراء کا خیال رکھتی تھیں کہ جو مدینے میں رہا کرتے تھے. یہ مدینے کے اطراف سے آیا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کا دستور بھی یہ تھا کہ جو بھی ان کے دروازے پہ آ جاتا تھا اس کو وہ پلٹاتے نہیں تھے, وہ واپس نہیں کرتے تھے, بلکہ کچھ نہ کچھ ان کو عطا کر دیتے تھے, دے دیا کرتے تھے. چاہے ان کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, لیکن اگر کوئی مانگنے آ گیا ان کے در پہ تو عزیزان گرامی وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. در حقیقت میں یہ اہل بیت علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں, اگر ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, عزیزان گرامی اگر ہماری جیب میں ایک پائی بھی موجود ہے, ایک پیسہ بھی موجود ہے, اگر کوئی بھوکا ہمارے دروازے پہ آ گیا, اگر کوئی یتیم ہم سے آ کر کے سوال کر رہا ہے, اگر کوئی فقیر آ کر کے ہم سے پوچھ رہا ہے یا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے, تو اگر ہم سیرت اہل بیت پہ چل رہے ہیں, اگر ہم سیرت فاطمی پہ چل رہے ہیں, سیرت علوی پہ چل رہے ہیں, تو اب عزیزان گرامی پھر ہمیں سوچنا نہیں ہے, ہمیں وہی کرنا ہے جو اہل بیت نے اپنی زندگی میں کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. اور عزیزان گرامی آخر میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہونا. اہل بیت علیہ السلام کا جو عمل تھا, میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کسی کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے یا لوگوں کی واہواہی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے, بلکہ اہل بیت علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ رضا الہی کے لیے تھا. یعنی ہماری عبادتیں بھی جو ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں, ہم بدلہ نہ چاہیں. مثال کے طور پر آج کل کیا ہوتا ہے, شادیوں کا سیزن ہے. شادیوں میں یہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے شادی میں جاتے ہیں اور لفافہ دیتے ہیں, تو اب کسی کے لفافے میں 500 روپے نکلتے ہیں. یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ تاکہ بات واضح ہو جائے. کسی کے لفافے میں 1000 روپے نکلتے ہیں. تو اب عزیزان گرامی گھر میں یہ گفتگو ہوتی ہے, اب انہوں نے 500 روپے لفافے میں رکھے, لہٰذا جب ان کے بیٹے کی شادی ہوگی ہم بھی 500 روپے ہی رکھیں گے, ہم بھی 1000 ہی رکھیں گے. یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے لفافے میں 500 رکھے, ہم نے تو ان کو 1000 دیے تھے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا یا بلایا یا دعوت پیش کی, یا آپ نے اللہ کے رضا کے لیے نہیں بلایا بلکہ لفافے کو لینے کے لیے بلایا, بلکہ بدلے کے لیے بلایا. تو عزیزان گرامی یہاں پر اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے اپنی سیرت کو ملائیں تو ہماری سیرت اہل بیت کی سیرت سے میچ نہیں ہوتی ہے. اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہوتے تو کبھی ہماری زبان کے اوپر اس طرح کے الفاظ نہ آتے. اس طرح کے الفاظ کا ہماری زبان کے اوپر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ سے تو نہیں چاہتے, لیکن ہم بندوں سے بدلہ ضرور چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. لہٰذا ہر عمل میں, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ حقوق الناس ہو, چاہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کا معاملہ ہو, تو عزیزان گرامی ہر مسئلے میں اور ہر عبادت میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں, جو کچھ بھی اس دنیا میں کریں, ہم بندوں سے بدلہ نہ چاہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہے تو بدلے میں یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں دنیا والوں کے لیے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم جس کے ساتھ نیکی کرو گے بعد میں وہی تمہارے ساتھ برائی کرے گا. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دو, بند کر دو, بلکہ امام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ بعد میں وہی تمہیں کاٹے گا, بعد میں تمہیں وہی نقصان پہنچائے گا. تو عزیزان گرامی اگر ہم بندوں سے بدلہ چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل دکھے گا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا, فلاں کی اتنی خدمت کی تھی اور بدلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. اور عزیزان گرامی اگر نیت یہ رہے گی کہ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور بدلے میں خداوند متعال ہمیں دینے والا ہے, تو عزیزان گرامی وہ بندہ چاہے دے اور چاہے نہ دے, اللہ دینے والا ہے, اللہ رازق ہے. ایک صلوات بھیجیے اور محمد وعلی محمد.
تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں انجام دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ دعاؤں سے متعلق ہو، چاہے وہ روزے سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق الناس سے متعلق ہو، ہر پہلو میں ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار اعلیٰ نظر آیا، افضل نظر آیا، کہ جہاں پر 1,23,999 نبی دنیا کے تمام مردوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور نمونہ عمل ہیں، وہیں خداوند متعال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا۔ اور عزیزان گرامی وہ نور کے جو 13 نور خداوند متعال نے جناب آدم کو دیے تھے، وہ منتقل ہوتے ہوتے یعنی آدم سے نوح تک آئے، نوح سے موسیٰ تک آئے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ تک آئے، عیسیٰ کے بعد جناب عبد المطلب تک آئے۔ جناب عبد المطلب کون ہے؟ مولا متقیان کے دادا۔ جب وہ 13 نور جناب عبد المطلب تک آئے تو اب وہ 13 نور تقسیم ہو گئے، یعنی 13 نور میں 12 نور منتقل جو ہوئے وہ جناب ابو طالب کے صلب میں منتقل ہوئے، کہ جن کے ذریعے سے 12 امام اس دنیا میں آئے، اور ایک نور کہ جس کو نور رسالت یا نور نبوت کہتے ہیں، وہ نور جناب عبداللہ کے صلب میں منتقل ہوا۔ تو عزیزان گرامی جناب آدم سے یہ 13 نور چلے تھے، جناب عبد المطلب تک آئے، اور اس کے بعد یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 12 نور ایک طرف، ایک نور ایک طرف۔ لیکن عزیزان گرامی جب بات معصومین کی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی معصومین 13 نہیں ہیں بلکہ معصوم 14 ہیں۔ تو عزیزان گرامی سوال یہ کہ حضرت زہرا کا نور کہاں تھا؟ تو عزیزان گرامی قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ اسراء کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، قابل حمد و ثنا ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی پہ لے گئی۔ یعنی یہاں پہ کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ خداوند متعال اپنی ذات کی تعریف کر رہا ہے۔ تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ کہ جس کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن تعریف خداوند متعال اپنی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال ایک ایسی نعمت کو سے محمد مصطفیٰ کو آشنا کروانا چاہتا تھا کہ جو پوری کائنات کے لیے نمونہ بن سکے۔ توجہ عزیزان گرامی، جس وقت معراج کے واقعے میں روایت میں ملتا ہے، جس وقت اللہ کے رسول معراج کے اوپر گئے ہیں تو جناب جبرائیل ساتھ ساتھ موجود تھے۔ پہلے آسمان پہ گئے آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے نوح سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ گئے جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ گئے جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ 7 آسمان کو طے کر لیا۔ 7 میں کون تھے؟ جناب جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں، ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں محمد مصطفیٰ کو، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں پیغمبر ہے، یہ فلاں فرشتے ہیں، یہ فلاں ملک ہے، ان تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں محمد مصطفیٰ کو کون؟ جناب جبرائیل کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی روایت میں ہمیں کہیں پہ یہ نہیں ملتا کہ محمد مصطفیٰ نے تعجب سے کہا ہو کہ جے جبرائیل میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، میں نے اس نبی سے ملاقات نہیں کی، میں نے اس ملک کو نہیں دیکھا، میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا۔ یعنی کسی بھی مقام کو دیکھ کر، توجہ عزیزان گرامی، کسی بھی مقام کو دیکھ کر، کسی بھی جگہ کو دیکھ کر، کسی بھی شخصیت کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کو تعجب نہیں ہوا۔ لیکن محمد مصطفیٰ جب جناب جبرائیل کے ساتھ ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے کہ جہاں پر ایک درخت موجود تھا، توجہ عزیزان گرامی، ایک درخت موجود تھا اور اس درخت سے منسوب ایک پھل موجود تھا۔ جب محمد مصطفیٰ کی نگاہ اس پھل کے اوپر پڑی تو اب تمام نبیوں کا سردار، تمام ملائکہ کے سردار سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یعنی اب تک محمد مصطفیٰ جو جناب جبرائیل کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہ محمد مصطفیٰ کے لیے کوئی بھی چیز نرالی نہیں تھی، نئی نہیں تھی۔ لیکن جب اس میوے کو دیکھا، اس پھل کو دیکھا، یا یوں کہوں اس نعمت کو دیکھا، بلکہ اس طرح سے کہوں اس نور فاطمہ کو دیکھا، تو اب محمد مصطفیٰ جبرائیل سے سوال کر رہے ہیں کہ اے جبرائیل آخر یہ کیا ہے؟ تو اب جناب جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ وہی میوہ ہے کہ جس میوے کو آپ جب تناول کریں گے تو فاطمۃ الزہرا وجود میں آئیں گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ یعنی نور فاطمہ
جب منتقل ہوگا صلب رسول میں، صلب پیغمبر میں، تب وجود میں آئیں گی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اب عزیزان گرامی وہ تمام چیزیں کہ جن کا مشاہدہ جناب جبرائیل آسمان پہ کروا رہے تھے، آسمان پہ دکھا رہے تھے، پہلے آسمان پہ دکھایا، دوسرے آسمان پہ دکھایا، تیسرے آسمان پہ دکھایا، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کا مشاہدہ کروایا، لیکن محمد مصطفیٰ کو کوئی بھی چیز دیکھ کر تعجب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تمام چیزوں کو دیکھ چکے تھے، تمام آسمانوں کی سیر کر چکے تھے، لیکن فاطمہ کو وجود اور فاطمہ کا نور ایک ایسا نور تھا کہ جس نور کا مشاہدہ شاید محمد مصطفیٰ نے اس طرح سے نہیں کیا ہو کہ جس طرح سے خداوند متعال اس وقت محمد کو کروانا چاہ رہا تھا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس وقت خداوند متعال نے ہمارے جد محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے نور کو خلق کیا اور ہماری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کو خلق کیا، تو اس وقت تمام ملائکہ اور تمام فرشتوں کو کہا کہ چلو اور ان کا مشاہدہ کرو، چلو اور ان کو دیکھو، ان کی زیارت کرو۔ تو تمام فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے محمد مصطفیٰ کے نور کو دیکھا، مشاہدہ کیا، علی مرتضیٰ کے نور کو دیکھا اور مشاہدہ کیا، لیکن جیسے ہی ان تمام ملائکہ کی نگاہ، ان فرشتوں کی نگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کے اوپر گئی تو وہ تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اب امام صادق فرماتے ہیں کہ تم اسی سے ہماری دادی فاطمہ کی فضیلت کو سمجھ لو۔ ہماری دادی فاطمہ وہ ہے کہ جب ان کا نور خداوند متعال نے خلق کیا تھا تو تمام فرشتے ان کے نور کو دیکھ کے سجدہ الہی میں سین ریز ہو گئے تھے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے تو یہ ہے نور فاطمہ، یہ ہے وجود فاطمہ، یہ ہے فضیلت فاطمہ، کہ جس فضیلت کو خداوند متعال اپنے لحاظ سے خود اہل بیت علیہ السلام کے درمیان پہچانوا رہا ہے اور معرفی کروا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہی ایام فاطمیہ، کہ جن ایام فاطمیہ کی مجالسوں میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں علماء اسلام، علماء تشیع اپنے پورے سال کے رزق کو حاصل کرتے ہیں اسی فرش ازا کے اوپر بیٹھ کے، یہی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر کے، یہی فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بیان کر کے اور مصائب حضرت زہرا کے اوپر گریا کر کے۔ یعنی یہ فرش ازا کوئی عام فرش ازا نہیں ہے۔ جب اس فرش ازا کے اوپر بیٹھیں تو عزیزان گرامی ان تمام مشکلات کے لیے دعا کریں کہ جو آپ کی زندگی میں موجود ہے، ان تمام پریشانیوں کے لیے دعا کریں، حضرت زہرا کا وسیلہ دیں، واسطہ بنائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کا، تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کی مظلومی کا، لہذا ہماری مشکلات کو دور فرما۔ اور عزیزان گرامی حقیقت میں اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو عزیزان گرامی مختلف مقامات کے اوپر خود پیغمبر نے حضرت زہرا کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مولا متقیہ نے حضرت زہرا کی فضیلت کو بیان کیا ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں فاطمہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے فاطمہ وہ ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئیں، محمد مصطفیٰ کون ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کے گھر میں فاطمۃ الزہرا آئیں تو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن گئی، اور جب کل ایمان کے گھر گئیں تو کل ایمان کا نصف ایمان بن گئی۔ اور عزیزان گرامی امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ حسن و حسین کون ہیں؟ جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں، جو جوان جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہیں امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اگر امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کوئی کرے کہ تمہاری جنت کہاں ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ تو اس لحاظ سے امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنت تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے تھی۔ تو لہٰذا یہ ہے فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ صلوات بھیجیے محمد
عزیزان گرامی، بغداد میں، عراق میں جو کہ اسلامی حکومت شروع سے رہی ہے، لہذا وہاں پر الگ الگ خلفاء اور حاکم اور بادشاہ گزرے ہیں، تو لہذا ایک زمانے کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور علماء کا شوقین تھا، علماء سے محبت کرتا تھا، علماء کو اپنے نزدیک رکھتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بغداد کی جو حکومت تھی اس زمانے میں صرف شیعہ تو موجود نہیں تھے، اہل سنت بھی موجود تھے، حنفی بھی تھے، مالکی بھی تھے، حنبلی بھی تھے، اور ان کے علماء بھی دربار میں بیٹھا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن بادشاہ سلامت نے تمام علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں اور تم سب بھی مسلمان ہوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مریم بھی طیب و طاہر تھیں، پاک و پاکیزہ تھیں، فاطمہ الزہرا بھی طاہرہ تھیں، پاکیزہ تھیں، طیب و طاہر تھیں۔ اب مجھے جواب یہ دو کہ مریم کی فضیلت زیادہ ہے یا فاطمہ الزہرا کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب تمام درباری علماء کہ جو کچھ اس میں چاپلوس بھی تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو لہذا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں وقت دیجئے، ٹائم دیجئے، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے جواب کو پیش کر سکیں۔ لہذا ان مفتیوں نے، مولویوں نے، علماء نے وقت لیا، اور وقت لینے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، حاضر ہوئے۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی تم نے جواب حاصل کیا؟ تو ان تمام مفتیوں اور مولویوں نے جواب دیا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ہم نے اجتہاد کیا ہے، اور اجتہاد کے بعد یہ جواب نکلا ہے کہ حضرت مریم کی فضیلت حضرت زہرا سے زیادہ ہے۔ اب عزیزان گرامی سنیے، تمام مفتی کے جو دربار میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا اجتہاد یہ ہے کہ ہم نے مریم کو افضل پایا، نعوذ باللہ حضرت زہرا کو مفضول پایا حضرت مریم سے، ان کا اجتہاد تھا یہ۔ تو اب اس دربار میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی موجود تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، جو سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، کہ جہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو چھپایا جا رہا ہے، اسی جگہ پہ وہ اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے کسی مقام کے اوپر ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ ہو یا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تاریخ ہو، ان کو دربار میں لا کر کے ذلیل کیا گیا، اور دربار میں رہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صحیح معنی میں اللہ کا چاہنے والا کون ہے، رسول کا پیروکار کون ہے، علی کو امام ماننے والا کون ہے۔ لہٰذا ایک علی کا چاہنے والا دربار میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ تمام مفتی، یہ تمام مولوی کہ جو تیرے دربار میں موجود ہیں، یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں، ان کا اجتہاد غلط ہے۔ کبھی مریم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ فاطمہ الزہرا مریم سے افضل ہے۔ تب علماء نے یہ کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل کے ذریعے سے بادشاہ کو یہ جواب دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا ان علماء سے، مفتیوں سے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل کی بنا کے اوپر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت مریم افضل تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے؟ تو اب وہ مفتی یہ کہتے ہیں کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ خداوند متعال نے حضرت مریم کی طہارت کا اعلان کیا ہے قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر، لہٰذا اس لحاظ سے حضرت مریم افضل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ یعنی ہمیں ظاہراً یہ دیکھنے کو نہیں ملا، ان کا اجتہاد تھا کہ ہمیں ظاہراً یہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ کسی مقام کے اوپر خداوند متعال نے فاطمہ الزہرا کی طہارت کا اعلان کیا ہو یا بیان کیا ہو۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جس بنا کے اوپر ہم حضرت مریم کو افضل بتا رہے ہیں حضرت زہرا سے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جناب مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، جبکہ حضرت فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، وہ علی کا چاہنے والا کہ جو کھڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ وہ بول اٹھا، اور بولنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ بس تمہارے پاس دو ہی دلیل ہیں، اس دو ناقص دلیلوں کے ذریعے سے تم حضرت زہرا کو مفضول بتا رہے ہو، حضرت مریم کو افضل بتا رہے ہو، لہٰذا تم سے بہتر اور تم سے اچھی دلیلیں میرے پاس 5 موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے تو وہ ہیں کہ جو 5 کو فالو کرتے اور 5 کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد رسول اللہ۔ اب وہ آپ تھوڑا آگے آ جائیے، ایک صلوات بھیجیے اور محمد رسول اللہ۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے اپنی 2 ناقص دلیلیں پیش کی بادشاہ کی بارگاہ میں، اب میری دلیلوں کو سنو۔ پہلی دلیل جو تم نے پیش کی کہ خداوند متعال نے ایک مقام کے اوپر یہ کہا ہے کہ حضرت مریم طاہر ہیں اور طاہرہ ہیں، اور خداوند متعال نے ان کو پاک قرار دیا ہے،
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے فاطمۃ الزہرا کو 2 مقام کے اوپر قرآن مجید میں پاک کہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. برائے عظمت فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. اب وہ چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر نہیں 2 مقام کے اوپر کہا ہے طاہرکم، ہم نے پاک کر دیا، ہم نے پاک کر دیا. اب عزیزان گرامی سنیے، وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ حضرت مریم کے نام کا ایک سورہ موجود ہے کہ جو حضرت مریم سے منسوب ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے 2 سورے ایسے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ سے منسوب ہیں. پہلا سورہ ہے سورہ کوثر، دوسرا سورہ ہے سورہ العطا، کہ جن سوروں میں حضرت فاطمہ کی فضیلت کو خداوند متعال نے واضح بھی کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اب وہ چاہنے والا یہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، انہوں نے 2 دلیلیں دی تھیں، میں نے اپنی 2 دلیلیں دے کر کے ان کے منہ کو بند کروا دیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں کہیں رکتی نہیں، کہیں کم نہیں ہوتی، کہیں ختم نہیں ہوتی، لہٰذا کچھ فضیلتوں کو میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت جناب مریم اللہ کے گھر میں موجود تھیں، یعنی بیت المقدس میں موجود تھیں، اس وقت جناب مریم کے گھر والوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جناب مریم سے ملاقات کر لیتی. نہ جناب مریم کی ماں کو اجازت تھی، نہ جناب مریم کے باپ کو اجازت تھی، نہ جناب مریم کے رشتہ داروں کو اجازت تھی کہ وہ بیت المقدس میں جاتے اور مریم کی خیریت لے لیتے. لیکن اس وقت بھی جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے اور مریم سے گفتگو اور کلام کیا کرتے تھے. اب وہ یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ بتاؤ کون افضل ہوا؟ جس وقت فاطمۃ الزہرا اپنے اہل بیت کے ساتھ چادر تطہیر میں تھیں، بھائی توجہ، چادر تطہیر میں تھی، اس وقت ملائکہ کا سردار نازل ہوا، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور یہ چاہتے تھے کہ چادر کے اندر چلے جائیں. بھائی توجہ عزیزان گرامی، جہاں وہ بیت المقدس میں جا کر کے مریم سے کلام کیا کر لیتے تھے، وہاں جبرائیل میں اتنی ہمت نہ تھی کہ چادر تطہیر کے اندر جا کر کے اہل بیت صلوات بھیجیے محمد. اور فضیلت سن لو، اور فضیلت سن لو. کہا دیکھو مریم کا ایک بیٹا معصوم تھا، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم تھے. توجہ عزیزان گرامی، پھر وہ چاہنے والا کہتا ہے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، جب قیامت آئے گی اور اس سے پہلے ظہور ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. مہندی ظہور کریں گے، عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، نماز کو قائم کیا جائے گا، مہندی نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ پیچھے قیادت کریں گے. اب سمجھ میں آیا کہ کس کی فضیلت زیادہ ہے، مریم کی فضیلت زیادہ ہے یا فاطمہ کی فضیلت زیادہ ہے. صلوات بھیجیے اور صلوات بھیجیے محمد. امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اس فضیلت کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گا کہ فاطمہ افضل ہیں کہ جناب مریم افضل ہیں. تو عزیزان گرامی، جس طریقے سے بھی ہم حضرت زہرا کی فضیلت کو بیان کریں تو ہمیں ایک نئی فضیلت نظر آئے گی، چاہے وہ عبادت کا موضوع ہو، چاہے وہ دینداری کا موضوع ہو، چاہے وہ لوگوں کے حق کو ادا کرنے کا موضوع ہو، چاہے وہ معاشرے میں رہنے کا موضوع ہے. ہر موضوع کے اوپر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس 18 سال کی عمر میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا اور پیش کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کرو. اور آخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو جو بھی کرو رضا الہی کے لیے کرو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرو. یہ نہ سوچو کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھو اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے. ایک صلوات بھی
عزیزان گرامی یہی اہل بیت علیہ السلام ہے، یہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو روز قیامت اور روز محشر ہماری اور آپ کی شفاعت کریں گے. یعنی روز قیامت ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے. اتنے گناہ ہم سے اس دنیا میں ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ عزیزان گرامی ہم جتنی بھی توبہ اور استغفار کریں شاید ان گناہوں کا جبران ہم اپنی توبہ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے. یہی اہل بیت علیہ السلام ہے کہ جن کو روز محشر کی اجازت ہوگی کہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں. اور عزیزان گرامی یہ ایک توفیق ہوتی ہے، مجلس میں آنے کی توفیق، اہل بیت کے ذکر کو سننے کی توفیق، مجلس پڑھنے کی توفیق، فضائل کو سننے کی توفیق، مصائب کے اوپر گریہ کرنے کی توفیق. روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی کو گریہ نہیں آتا ہے اہل بیت کے مصائب کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ اس کا دل اب سخت ہو گیا ہے. لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اہل بیت کا واسطہ دے اور گناہوں کی توبہ اور استغفار کرے تاکہ اس کا دل خداوند متعال نرم کرے. تو عزیزان گرامی تمام چیزیں توفیق کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو توفیق خداوند متعال دے دیتا ہے تو وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، وہ شیعہ ہو جاتے ہیں. پاکستان میں رہنے والا ایک مزدور، ایک غریب انسان، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی کہ تم شیعہ ہو گئے، تم تو سنی تھے، تم تو اہل بیت کو قبول نہیں کرتے تھے، تم تو آل علی کو قبول نہیں کرتے تھے، کیا وجہ تھی کہ تم شیعہ ہو گئے؟ اب وہ مزدور جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کام مزدوری کرنا تھا، میں بازاروں میں جا کر کے بیٹھ جاتا تھا اور کام تلاش کیا کرتا تھا، جو مزدوروں کا کام ہوتا ہے، کام ڈھونڈتا تھا. کہا میں ایک دن ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں پر شیعوں کی تعداد اور آبادی زیادہ تھی، شیعہ رہا کرتے تھے اور یہی ایام فاطمیہ کے دن تھے. لہٰذا میں جا کر کے وہاں کام کی تلاش میں بیٹھ گیا. میں کام کی تلاش میں بیٹھا ہی تھا کہ اسپیکر سے ایک آواز آئی، ایک ذاکر خطیب یہ پڑھ رہا تھا کہ زہرا دربار میں گئی تھی لیکن خالی ہاتھ لوٹ کے آئی. وہ مزدور، وہ غریب کہتا ہے کہ میں اٹھا اپنی جگہ کے اوپر اور اٹھنے کے بعد میں شیعوں کو باتیں سنانے لگا کہ یہ کیا الزام لگاتے ہیں خلفاء کے اوپر، یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ بھلا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کہ جن کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا، جن کا مقام اتنا زیادہ تھا، وہ دربار میں گئی ہوں اور خالی ہاتھ ان کو لوٹا دیا گیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں یہی سوچتا ہوا اور شیعوں کو باتیں سناتا ہوا اپنے گھر پہنچا. میں نے روٹی کے ایک لقمے کو اپنے حلق میں رکھا اور اس کے بعد اس لقمے کو باہر نکال دیا اور میں یہ سوچتا رہا ممکن ہو یہ بات سچ ہو. کہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسی عالم میں مسجد کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، مولوی بیٹھا ہوا ہے. میں اس کے نزدیک گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن لے آؤں. وہ جاتا ہے قرآن کو لاتا ہے اور اس مفتی کے، اس مولوی کے سر کے اوپر رکھتا ہے. کہا ہے مفتی میں جو سوال کروں صرف اس کا جواب دینا، نہ بہت زیادہ بولنا نہ بہت طولانی جواب دینا، میں جو پوچھوں اس کا جواب یا ہاں میں دینا یا نہ میں دینا. اب وہ مزدور یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو مفتی کے سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد یہ کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جب دربار خلافت میں گئی تھی کیا ان کو حق دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ اب وہ مفتی کہتا ہے کہ کیا تم شیعوں سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، شیعوں سے مل کے آ رہے ہو؟ وہ مزدور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے مفصل جواب نہیں چاہیے، یا ہاں میں جواب دینا یا نہ میں جواب دینا. سیدہ کو سیدہ کا حق دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ تو مفتی نے اپنے سر کو جھکایا اور جواب دیا کہ نہیں، فاطمہ کو فاطمہ کا حق نہیں دیا گیا تھا. وہ کہتا ہے میں یہ سنتا رہا اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اب وہ مزدوری سوال کرتا ہے، کہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فاطمہ دربار میں گئی تھی تو کیا فاطمہ کی توہین ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ یا ہاں میں جواب دینا یا نہ میں جواب دینا؟ مفتی کہتا ہے کہ نہیں، وہ فاطمہ کا حق نہیں تھا جس حق کا مطالبہ کرنے فاطمہ گئی تھی. وہ مزدور کہتا ہے نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فاطمہ تو زہرا کی توہین دربار میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، میں یہ سننا چاہتا ہوں. مفتی کہتا ہے ہاں، جب فاطمہ حق کا مطالبہ کر رہی تھی اپنے تو اس وقت فاطمہ کو حق نہ دیا گیا اور فاطمہ کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا. وہ یہ کہتا ہے یار یہ کیسے مسلمان تھے؟
اگر میرے گھر پہ میرے دشمن کی بیٹی بھی چلی آئے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ارے مسلمانوں کے رسول کی ایک لوتی بیٹی دربار خلافت میں گئی، 400 لوگ موجود تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب خلیفہ کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا گیا تو خلیفہ نے سوال کیا کہ اے فاطمہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جس چیز کا مطالبہ تم دربار میں کھڑی ہو کر کے کر رہی ہو؟ روایت ہی کہتی ہے کہ فاطمہ کی کمر جھک چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے فاطمہ نے اپنی ایک چادر سے ایک ورقے کو نکالا کہ جس میں محمد مصطفیٰ کی تحریر موجود تھی اور وہ خلیفہ کے سامنے پیش کر دی۔ خلیفہ نے اس تحریر کو پڑھا۔ وہ 400 درباری لوگ کہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی، ان تمام لوگوں نے اس تحریر کو پڑھا، اور جب وہ تحریر خلیفہ کے پاس دوبارہ پہنچی تو اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا۔ ارے کیا گزری ہوگی فاطمہ الزہرا کے اوپر۔ اسی لیے حضرت زہرا نے سوال کیا کہ جس وقت تم غدیر کے میدان میں موجود تھے، تم یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے شوہر علی مرتضیٰ کو میرے بابا محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے اور ولایت اور امامت کا اعلان کیا ہے، کہ اس وقت تم موجود نہیں تھے؟ ایک ایک کے گھر پہ جا کر کے پوچھ رہی تھی، ایک ایک کے گھر پہ جا کے سوال کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں روایت میں کیا ملتا ہے؟ لوگ دروازہ بند کر رہے تھے فاطمہ کے منہ پہ اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، ہم جانتے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے لیکن ہم دوسروں کی بیعت کر چکے ہیں۔ ارے کیا گزری ہوگی فاطمہ کے اوپر۔ اسی لیے روایت یہ کہتی ہے کہ جب فاطمہ زمین کے اوپر بیٹھی ہے نا تو فاطمہ کی کمر سیدھی تھی، فاطمہ کے بال سیاہ تھے، لیکن جب دوبارہ زمین سے اٹھی ہے نا کمر جھک چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اسی لیے شہزادی نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ النہار صبت علیہ مسرنا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے، اگر دنوں کے اوپر پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت یہی کہتی ہے کہ یہی فاطمہ ہے کہ جو ننھے ننھے حسنین کو اپنے ساتھ لے کر کے مدینے کی گلی میں ایک ایک کے گھر پہ جا کر کے علی کے حق کا سوال کر رہی تھی، اپنے حق کا سوال کر رہی تھی، لیکن کوئی شہزادی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ہر انسان دروازے کو بند کر رہا تھا، ہر انسان منہ کو پھیر رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ تمام باتیں شہزادی کونین کو اتنی گئی گزری کہ شہزادی نے وصیت کر دی کہ اے علی فلاں فلاں میرے جنازے میں شرکت نہ کرے، اے علی رات کی تاریکی میں میرا جنازے کو اٹھائیے گا، جن لوگوں نے جیتے جی میرا ساتھ نہ دیا میں ان کے لیے اجازت نہیں دیتی کہ وہ میرے جنازے میں شرکت کرے۔ جیسی وصیت شہزادی کونین نے کی تھی، مولا علی نے اس وصیت کے اوپر عمل کیا اور لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ لیکن میں کہوں گا اے شہزادی، جس وقت آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی آپ کے شوہر آپ کے نزدیک موجود تھے، آپ کے بچے آپ کے قریب موجود تھے، آپ کی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ اے شہزادی، آپ کو کسی نے اس طرح سے تماچے نہیں لگائے کہ جس طرح سے بعد شہادت حسین سکینہ کو تماچے لگائے۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کی شہادت کے بعد آپ کو بقیع میں دفن کر دیا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کے ہاتھوں میں رسن کو باندھا گیا، دیار بدیار لے جایا گیا، نامحرموں کے مجمع میں اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ایک ایک کو پہچنوایا گیا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔
بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، جو مومنین یا تشریف فرما ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اپنے امام کے ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ اس کے سامنے انجمن فروغ رضا اسلام نوآخانی و سینہ زنی کرنے جا رہی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ یا جناب سیدہ، 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 یہ ہے فاطمہ کا نوحہ، میرا لال بے خطا ہے، میری گودیوں کا پالا، میرا لال بے خطا ہے، اسے کیوں ستم نے گھیرا، اسے کیوں ستم نے گھیرا، میرا لال بے خطا ہے، یہ فاطمہ کا نوحہ، میرا لال بے خطا ہے، اسے جانتا ہے کوثر، اسے جانتی ہے جنت، مجھے کیسے چین آئے، ہے عجیب اس کی حالت، ہے وہ 3 دن کا پیاسا، میرا لال بے خطا ہے، وہ نبی کا میں لقا ہے، کیا یہی خطا ہے اس کی، وہ علی کا لاڈلا ہے، کیا یہی خطا ہے اس کی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا لال بے خطا ہے، ہے گلوئے خشک اس کا، وہ ستم کا کند خنجر، نہ خدا کبھی دکھائے کسی ماں کو ایسا منظر، ہے لہو
خطا ہے. وہ جوان پسر کا لاشا اب اٹھا کے لا رہا ہے. کبھی وہ سنبھل رہا ہے, کبھی لڑکھڑا رہا ہے. عجیب حال اس کا, میرا لال بے خطا ہے. جب اٹھائی لاش اصغر میرا دل لرز رہا تھا. میرا صبر اس پہ قربان وہ سکون سے کھڑا تھا. بڑا صبر کرنے والا, میرا لال بے خطا ہے. ملے اس کو زخم کتنے میرا دل ہی جانتا ہے. ساہ درد اس نے کیسے میرا دل ہی جانتا ہے. پڑھے کون اس کا چہرہ, میرا لال بے خطا ہے. یہ ہتھیلیوں کے چھالے تمہیں دیں گے یہ گواہی. بڑی سخت محنتوں سے ہوئی پرورش ہے اس کی. نہ بہا خون اس کا, میرا لال بے خطا ہے. تیغ جو پڑا ہے دل و جان فاطمہ ہے. اے سرور کیا لکھوں میں جو بیان فاطمہ ہے. بڑا سخت ہے یہ لکھنا, میرا لال بے خطا ہے. یا جناب سیدہ, 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 یا
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أقدر أهلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي من فضل عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشمول. السلام عليك يا أنيس النفوس يا أيها المدفون برز الفوس. السلام عليك مغيث الشيعة والزوارب بيوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان الأرض والعدم يا أبا الحسن بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك ومن سوى الجنة. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك ما من زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخيا وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.